الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، 1 مئی مزدوروں کے لیے عالم دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن قوم چھٹی بھی مناتی ہے، لیکن مزدور اس دن بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے۔ مزدوروں کے عالم دن پر کچھ سیاسی جماعتیں ریلیاں بھی نکالتی ہیں اور تقاریب کر کے خانہ پورتی تو کر لیتی ہے، لیکن اس دن سے وابستہ افراد اپنے عالمی دن کی اہمیت اور اپنے حقوق سے بھی باخبر نہیں۔ نیز ملازموں، مزدوروں اور دہاڑی دار طبقے کے لیے 1 دن کی چھٹی کا مطلب 1 دن کا فاقہ تو ہو سکتا ہے، تفریح نہیں۔ لوگوں نے آرام کیا اور چھٹی پوری کی۔ 1 مئی کو بھی مزدوروں نے مزدوری کی۔ حضرات محترم، مزدوری کرنا اور مزدور کی مقررہ اجرت و حقوق کو وقت پر ادا کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان کی طاقت و قوت اور شرافت دیکھ کر ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دیا اور فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس کچھ عرصہ کام کریں۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، اس شرط پر کہ آپ 8 برس میری ملازمت کریں۔ اگر پورے 10 برس کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے اضافہ ہوگا۔ عزیزان محترم، مزدور و ملازمین سے دھوکہ، فراڈ، ان کا حق چھیننا اور معاشرے میں فساد کا باعث ہے۔ ہر وہ شخص جس کے ہاں لوگ اجرت و تنخواہ پر کام کرتے ہیں، اسے چاہیے کہ ان کے حقوق کا خاص خیال رکھے تاکہ قیامت کے دن ندامت و پشیمانی اور ذلت و رسوائی سے محفوظ رہے۔ جو جیسا عمل کرے گا اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو 1 ذرہ بھر بھلائی کرے تو اسے بھی دیکھے گا، اور جو 1 ذرہ بھر برائی کرے تو اسے بھی دیکھ لے گا۔ حضرات محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی خاص فرمائی ہے۔ جیسا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام نے ایک ہی قسم کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ حضرت سیدنا معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سبب پوچھا تو حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جس کے ماتحت یعنی جس کے انڈر اس کا کوئی مسلمان بھائی کام کرتا ہو، اسے چاہیے کہ جو خود کھائے ویسا اسے بھی کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اسے بھی پہنائے۔ ان سے ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر کوئی ایسا کام ان کے ذمے لگاؤ تو خود بھی ان کی مدد کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مزدوروں اور ملازموں کی اجرت اس قدر ہونی چاہیے کہ کم از کم خوراک اور پوشاک کے معاملے میں ان کا معیار زندگی، ان کے زندگی جینے کا طریقہ مالکوں کے قریب قریب ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اجرت کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ مزدور و ملازم اہل و عیال کی اچھی طرح پرورش کر سکے، ان کی ضروریات زندگی پوری کر سکے، جبکہ اس کے الٹا آج کل مزدوروں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ گویا اس کی زندگی اس شعر کی عکاسی کر رہی ہے کہ تو قادر عادل ہے، تو قادر و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندے مزدور کی اوقات۔ یعنی اے میرے خالق و مالک، بے شک تجھے کائنات کی ہر شے پر قدرت ہے اور تو عادل و مصنف بھی ہے، لیکن تیری دنیا میں مزدور اور محنت کش طبقہ بڑی تلخیوں سے دوچار ہے، اپنی کڑواہٹ میں زندگی جی رہا ہے۔
مزدور کے حقوق کی ادائیگی میں سستی اور تاخیر کرنا، لیٹ کرنا ناجائز گناہ ہے، اور مزدور کا حق پورا اور وقت پر ادا کرنے کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، پہلا رجل آتی بی ثم غدر، ورجل باع حرا فاکل ثمنا، ورجل استتاجر اجیرا فاستوفی منہ ولم یعط اجرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں 3 قسم کے لوگوں کا مخالف ہوں گا۔ پہلا، ایک وہ جس نے میرے نام پر عہد کیا، وعدہ کیا، پھر اسے توڑ دیا، اور دوسرا وہ جس نے غلام کو آزاد کو غلام بنا کر بیچا اور اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ جس نے کسی کو اپنے ہاں مزدوری پر رکھا، اس سے پورا کام لیا اور مزدوری نہیں دی۔ حضرت محترم بھائیوں، مقررہ وقت سے زیادہ کام لینے پر اسے زائد وقت یعنی اوور ٹائم کی بھی اجرت دینا لازم ہے۔ نیز کام کرنے والے کی اجرت کا کچھ فیصد اپنے قبضے میں رکھنا یا دبا لینا یا جان بوجھ کر ادائیگی میں ٹال مٹول یا تاخیر سے کام لینا سراسر ظلم و گناہ ہے اور جہنم میں جان لے جانے والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطوا الاجیر اجرا قبل ان یجف عرقہ، یعنی مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ جب کام کرنے والے نے اپنا کام پورا کر لیا تو اب اس کی تنخواہ و اجرت وغیرہ بھی اسے وقت مقررہ پر ضرور دی جائے۔ اسی طرح ملازم اور مزدور پر بھی لازم ہے کہ جس کے ہاں وہ کام کر رہا ہے اس سے وفاداری کا ثبوت دے، کام میں کمی، کوتاہی اور غفلت نہ برتے، اور جو اوقات کار مقرر ہے، وقت کا جو ٹائم مقرر ہے، انہیں ہر حال میں پورا کرے۔ الغرض کام کرنے والا اور کام لینے والا ہر ایک اپنا اپنا فرض پورا کرے۔ عزیزان من، دنیاوی لالچ و حرص میں اندھا ہو کر ملازمین کو کم تنخواہیں دینا، بے جا سختی کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور مزدور و ملازم کی طاقت سے زیادہ کام لینا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ ایسا کرنا ظلم ہے جس سے بچنا ہر ایک پر لازم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملازم کو ایسے کام پر مجبور نہ کیا جائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، لہذا جس کی جتنی طاقت ہو اس سے اتنا ہی کام لینا چاہیے۔ حضرات، کسی سے کام پورا لے کر معاوضہ کم دینا یا کام کروانے کے بعد کم اجرت بتانا دھوکہ اور ناجائز و ممنوع ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور سے ایسا اجارہ کرنے سے منع فرمایا ہے جس کی اجرت واضح نہ کی گئی ہو۔ حضرات گرامی، جہاں مزدور و ملازمین کے دوسرے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی ضروری ہے۔ امام مسجد ہو یا معلم ہو، ہمیں دین سکھانے والا ہو، علم سکھانے والا ہو، چاہے وہ علم دینی ہو یا دنیاوی ہو، کارخانے کے ملازم ہو یا ٹھیکیداری نظام میں کام کرنے والے، ڈرائیور ہو یا گھریلو کام کاج کرنے والے، الغرض کسی بھی کام کے لیے جب کسی ملازم کا تقرر کیا جائے، اسے رکھا جائے تو اس کی تنخواہ اور اوقات کار طے کر لیے جائے۔ تنخواہ بھی طے کرنی ہے اور وقت بھی کہ آپ کو اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، اور اپنے زمانے اور احوال کے حساب سے انہیں تنخواہ و سہولیت فراہم کی جائے۔ مہنگائی میں اضافے کے تناسب سے ہی مزدور و ملازمین کے معاوضے میں بھی اضافہ اور تحفظ حقوق کے لیے عملی اقدام ہونے چاہیے، لیکن اکثر معاملہ اس کے الٹا نظر آتا ہے، اور یہ چیز مزدور و ملازمین کے حق تلفی، ظلم اور اللہ و رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب اور جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہو؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ، ایک لکڑی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ مزدور و ملازمین کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کوتاہی برتنا، تنخواہ وقت پر نہ دینا، کام زیادہ اور تنخواہ و سہولیات کم دینا، ان کے حقوق میں کوتاہی کرنا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جس سے بچنا ہر ایک پر لازم و ضروری ہے۔ حضرات ذی وقار، گھریلو یا آفس
اسکول ہو یا دکان، کارخانہ ہو یا فیکٹری ہو، ہر انسان کا اپنے اپنے فیلڈ کے حساب سے خادموں اور نوکروں اور ملازموں مزدوروں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ان کے ساتھ نرمی و شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ لیکن عموماً ہمیں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کی معمولی سی کوتاہی، لغزش یا بھول چوک پر ان کو بڑی ذلت اور رسوائی کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ تک کرتے ہیں، بلکہ گھریلو کام کاج کرنے والی خواتین اور بچیوں کے جسم کو لوہے کے استری یا روڈ سے وغیرہ سے داغنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ یہ انتہائی غیر انسانی سلوک ہے۔ مذہب اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، لہذا ہمارے ملازمین یا مزدوروں سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو انہیں معاف کرنا چاہیے اور مار پیٹ سے بھی بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم خادم کو کتنی بار معاف کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر چپ رہے، پھر اس نے اپنی بات دہرائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے، تیسری بار جب اس نے اپنی بات دہرائی تو رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، ہر دن 70 بار اسے معاف کرو۔ رفیقان ملت اسلامیہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادمین کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کو انجام دیا۔ میری کم عمری کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہو پاتا تھا، لیکن میرے کسی کام پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا ایسے کیوں نہیں کیا۔ حضرات ذی وقار، ملازموں اور مزدوروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالی دینا اب ایک عام سی بات ہوتی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی معیوب امر ہے۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بتاتے ہوئے حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی فحش گوئی کرتے، نہ کوئی لعن طعن کرتے، اور نہ کبھی گالی دیتے تھے۔ عزیزان من، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملازمین کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آئے، غلطی سرزد ہو جانے پر انہیں بے عزت نہ کرے، عفو و درگزر کا معاملہ ان سے کام لے، اور ان کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ کرے کہ انسان ایک قابل احترام ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی عزت کرنی چاہیے، اور وہ ہمارا ملازم ہی چاہے کیوں نہ ہو۔ حضرات گرامی، ملازمین و مزدور اگر کسی کام کو عمدہ اور احسن انداز سے اچھے طریقے سے انجام دے تو ان کی بھرپور دل جوئی کرے، تعریف کرے، تاکہ حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کے کام میں مزید نکھار اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے، یعنی ایک دوسرے سے اچھا کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو۔ کام آسان ہو یا مشکل، دکان چھوٹی ہو یا بڑی، اس میں کام کرنے والے ملازموں کا حق ہے کہ ان کی تنخواہیں قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر مقرر کی جائے، اور ہر سال اس میں اضافہ بھی کیا جائے تاکہ وہ معاشی الجھنوں کا شکار نہ ہو اور پوری دل جمعی اور لگن کے ساتھ اپنے کام کرتے رہے۔ محترم بھائیوں، مزدوروں سے متعلق بہت سارے ایسے فقہی مسائل ہیں جن سے چند یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مزدور و ملازم کو چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ کام انجام دے تاکہ اسے حلال و جائز اجرت حاصل ہو۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کام کی 3 حالتیں ہیں، پہلا سست، دوسرا معتدل یعنی درمیانہ، تیسرا نہایت تیز۔ اگر مزدور میں سستی کے ساتھ کام کرتا ہے گناہ گار ہے اور اس پر پوری مزدوری لینی حرام ہے۔ اتنے کام کے لائق جتنی اجرت ہے لے، اس سے کچھ زیادہ ملا یعنی ملازمت کے ساتھ کا معاہدہ کیا ہے تو اس کو واپس کر دے۔ دوسرا، جائز کام کی مزدوری جائز شرائط پر کرے، اور جو وقت طے ہو جائے اس پر اپنا ذاتی کام ہرگز نہ کرے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جائز پابندیاں مشروط یعنی طے کی گئی تھی ان کا خلاف حرام ہے، اور بکے ہوئے وقت میں اپنا کام کرنا حرام ہے، اور ناقص کام کر کے پوری تنخواہ لینا بھی حرام ہے۔ تیسرا،
کوئی ایسی ناجائز شرط طے نہ کی جائے جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف اور شرعاً قباحت لازم آئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مالک کو نوکر مزدور کو جمعہ پڑھنے سے نہیں روک سکتا، البتہ اگر جامع مسجد دور ہے تو جتنا حرج ہوا ہے اس کی اجرت میں سے کم کر سکتا ہے اور مزدور اس کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ چوتھا، بعض مزدور کام کا بہانہ کر کے رمضان المبارک میں روزے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزے میں کام نہیں ہو سکتا، یا کہتے ہیں کہ روزی کمانا بھی ضروری اور عبادت ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعف آ جائے، کمزوری آ جائے کہ روزے توڑنے کا گمان غالب ان کے دماغ میں آ جائے۔ لہٰذا معمر و مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کو حکم ہے کہ زیادہ ضعف، زیادہ کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دے تاکہ روزے ادا کر سکے۔ پانچواں، جبکہ نفلی روزے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ مزدور یا نوکر اگر نفلی روزہ رکھے اور کام پورا ادا نہ کر سکے گا تو مستاجر یعنی جس کا نوکر ہے یا جس نے مزدوری پر رکھا ہے اس کی اجازت کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، قوم و ملک کی ترقی وسائل کے ساتھ ساتھ اس کے باشندوں کی محنت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو ملک و ادارہ اور اپنے مزدوروں کی اجرت و حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہیں، ترقی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ نیز ہر ہنرمند، محنتی اور قابل شخص وہاں کام کرنے کی خواہش رکھتا ہے جہاں اس کے ہنر کا صحیح استعمال ہو سکے، اس کی محنت و کاوش کا پورا معاوضہ یعنی اجرت مل سکے۔ لیکن جہاں معاملہ اس کے الٹا ہو وہاں لوگ نوکری یا مزدوری کرنے سے گریز بھی کرتے ہیں، اور یوں وہ ملک و ادارہ یا معاشرہ ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہوتا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنے ملک کے مزدور طبقہ لوگوں کو ان کی محنت کا بھرپور صلہ دے، ان کے کاموں کی قدر کرے، ان کے احوال سے باخبر رہے، ان سے اچھی گفتگو کرے، ان سے خندہ پیشانی سے اور نرم دلی سے پیش آئے۔ جو کام وہ محنت و مشقت سے انجام دے رہے ہیں ان پر بھرپور حوصلہ افزائی کرے۔ بیمار ہو جائے تو ان کی بیمار پرسی کرے، انتقال کر جائے تو ان کی محنتوں کے صلے میں بعد موت بھی ان کے لیے دعا و استغفار کرے اور ایصال ثواب کی صورت میں انہیں فائدہ پہنچائے، اور اگر استطاعت ہو تو ان کے اہل و عیال کی کفالت اور مالی تعاون بھی کر سکے۔ اے اللہ، ہمیں مزدوروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کی سوچ عطا فرما، اپنے ملازمین سے کیے ہوئے معاہدوں اور اس کی پاسداری کی توفیق عطا فرما، ان کی پوری اجرت وقت پر ادا کرنے اور مشکل وقت میں ان کی مدد کا جذبہ عنایت فرما، اور اپنے گھریلو ملازموں پر ظلم و زیادتی اور تشدد کے گناہ سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔